تحویل قبلہ کا حکم تو آیا مگر اپنے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش لے کر آیا، جس کا ذکر قرآن حکیم نے یوں کیا ہے: اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ آپ فرما دیں مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ پیغام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کل کے لفظ سے کیا ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ جو کل ہے، کل قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ہر جگہ پر ہر آیت کے ساتھ نہیں فرمایا کہ حبیب پاک آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ کل کا مطلب کل جہاں پر بھی آیا ہے اس کی ایک حکمت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ حکمت آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے اس پیغام کا آغاز کل سے کیوں کیا۔ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی مگر اس کے ساتھ کل نہیں آیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحمان و رحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، لیکن یہاں پر آیا قل للہ المشرق والمغرب، یہ یوں بھی ہو سکتا تھا للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہیں مشرق و مغرب، اور شاید قرآن حکیم میں کئی بار اس طرح کا ذکر آیا ہو، مگر یہاں پر جو تحویل قبلہ کے بیان میں اس آیہ مبارکہ کا آغاز لفظ کل سے ہوا ہے، آج ہم اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ آیت مبارکہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ اس مضمون کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ سے کیا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح۔ اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے کل سے پیغام شروع کیا تھا اور پھر وَكَذَلِكَ ایک مثال کے ساتھ بات شروع کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ کسی چیز کی تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثال دینے کے لیے آتا ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ میں جو آپ نے تفصیل کے ساتھ پیچھے دیکھی، سورہ البقرہ کی 143 نمبر آیت، اس میں پوائنٹ کی چیزیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں وہ سب سے پہلے وَكَذَلِكَ ہے، یعنی حرف تشبیہ ہے، ایک تشبیہ کا کلمہ ہے جس سے مثال دی جاتی ہے۔ اور آگے ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، گویا تحویل قبلہ کا جو فیصلہ تھا، جو واقعہ تھا قبلہ کے بدل جانے کا واقعہ، یہ اس لیے تھا کہ اللہ پاک کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے۔ یہاں پر اطاعت الہی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تحویل قبلہ سے اللہ پاک یہ جاننا چاہتے تھے، اللہ پاک عالم الغیب و شہادہ ہیں، اللہ پاک تو جانتے تھے، اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے تھے، اللہ پاک یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اور سارے بندوں پر اس بات کو عیاں کرنا چاہتے تھے، اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ اس لیے ہم نے رکھی تاکہ متبع لوگوں کا، حضور کے قدموں پہ چلنے والوں کا پتہ چل جائے، اور اس کا بھی پتہ چل جائے جو اپنے پاؤں سے پھر جاتا ہے۔ اور فرمایا ان کانت لکبیرۃ، تحویل قبلہ کا واقعہ، قبلہ کے بدلنے کا واقعہ بہت بڑی آزمائش تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم ضائع کر دیں کس کو؟ ایمانکم، ایمان کو۔ اس کا مطلب کہ تحویل قبلہ کے واقعے سے کسی کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا تھا۔ اعمال کی بات نہیں کی یہاں پہ، اللہ پاک نے ایمان کی بات کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تحویل قبلہ کا یہ جو حکم آنے والا ہے اس کا تعلق اعمال سے نہیں، ڈائریکٹ ایمان سے ہے۔ اعمال کم ہو جائیں گزارا ہو جاتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے، جان چھوٹ سکتی ہے اعمال کی کمی سے، مگر اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں بچتا۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اے حبیب مکرم، ہم بار بار آپ کا رخ انور آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں سے بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جو حکم دیا
तक़ल्लुब वजहिक, क्या महबूब आपका चेहरा पलटना हम देख रहे हैं। तो तफसील में ये आता है, हदीस मुबारक में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज ज़ोहर में जो आप मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके पढ़ा रहे थे, बार बार आसमान की तरफ तक रहे थे। तो अल्लाह पाक ने उसका ज़िक्र किया कि आप आसमान की तरफ नमाज के दौरान देख रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि आप क्यों देख रहे हैं। लिहाजा अल्लाह पाक ने एक पहला हुक्म फरमाया, बस अपना चेहरा मुबारक फेर लीजिए, फ़वल्लि वजहका, अपना चेहरा बैतुल मक़दस से बैतुल हराम की तरफ फेर लीजिए, हुक्म आ गया। और दोबारा फिर हुक्म फरमाया, फ़वल्लू वुजूहकुम, तुम सब अपने चेहरे फेर लो काबतुल्लाह की तरफ। 2 मरतबा अल्लाह पाक ने चेहरे फेरने का हुक्म अता फरमा दिया सूरह अल बकरा की 144 नंबर आयत में। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह पाक आगे फिर फरमाते हैं, तीसरी बार फिर ये हुक्म आया। 2 मरतबा तो हुक्म दिया सूरह अल बकरा की 144 नंबर आयत में, और उसके बाद 149 नंबर आयत में इसी मजमून में आगे चलते हुए फिर फरमाया, वमिन हैसु खरजता, और तुम जिधर से भी सफ़र पर निकलो, फ़वल्लि वजहका, अपना चेहरा फेर लो। यानी तीसरी बार हुक्म आ गया। पहले 2 अहकाम जो थे पिछली आयत में आए, और आगे फिर एक हुक्म आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं कितनी बार चेहरा आसमान की तरफ किया था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसकी तादाद का मालूम नहीं कि आपने कितनी बार चेहरा किया। अल्लाह पाक जो बार बार हुक्म दे रहे हैं एक ही, इससे आइडिया हो रहा है कि आपने कितनी बार चेहरा मुबारक ऊपर किया होगा आसमान की तरफ। तीसरी बार फिर हुक्म आ गया, अपना चेहरा फेर लो। 2 बार करने के बाद तीसरी बार अल्लाह पाक ने फिर फरमाया, चेहरे फेर लो। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फिर 150 नंबर आयत में 2 मरतबा फिर यह हुक्म दिया। गोया अल्लाह पाक का एक हुक्म ही काफ़ी था, डिफरेंट मकामात की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ही मकाम पे तरतीब के साथ आयतों में अल्लाह पाक एक हुक्म को बार बार दे रहे हैं। मतलब ये कि महबूब करीम, आप बार बार आसमान की तरफ तक रहे थे कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तहवील किबला की, ले फिर बार बार हुक्म दे रहा हूँ मैं भी, फ़वल्लि वजहक, बस अपना चेहरा फेर लीजिए, फ़वल्लू वुजूहकुम, तुम सब अपना चेहरा फेर लो। जब 5 मरतबा अल्लाह पाक ने हुक्म सादिर फरमा दिया कि बदल लो, चेहरा बदल लो, चेहरा फेर लो, मोड़ लो अपना रुख। सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक ने 5 आयतों के हुक्म के बाद अब अगली आयत में अल्लाह पाक एक बहुत ही ईमान अफरोज़ नुक्ता आपको देने लगे हैं। एक जो पहला कलिमा लाए, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलहू, बिल्कुल इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अपना रसूल भेजा। ये जो निशानी आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, इस आया मुबारक का आगाज़, इससे पीछे पूरे 5 मरतबा अल्लाह पाक चेहरा फेरने का हुक्म दे चुके हैं, चेहरा बदलने का, रुख फेरने का, कि तहवील किबला का हुक्म 5 मरतबा देने के बाद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह, गोया ये जो कमा है, अब हमें इसको देखना है कि ये किस लिए आता है। आप देखिए, का, कमा, का अन्ना और मिसल, मसला या मिसलुन या मिसालुन, का, कुमा, का अन्ना, मसला, ये सब हुरूफ तशबीह हैं। और हुरूफ तशबीह का मतलब है इनसे कोई मिसाल दी जाती है, कोई बात समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। ये जो हमने पीछे आया मुबारका में देखी, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलुन, बिल्कुल उसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ गए। अब इस कमा से कुछ पीछे है और कुछ बाद में है, थोड़ी सी फ़नी बहस है, मगर आपके लिए इस स्लाइड में इतना आसान कर दिया गया है कि मैं समझता हूँ अगर प्राइमरी का बच्चा भी इस लेक्चर को देख रहा होगा तो उसको समझ आ रही होगी। अगर आप भी इस बहस को, इस अहम तरीन बहस को बड़े आसान तरीके से समझ रहे हैं तो काइंडली कमेंट करके बताइए या अपनी राय का इजहार कीजिए कि हम इन स्लाइड्स को और ज़्यादा आसान कैसे बना सकते हैं। देखिए, कमा से आगे और पीछे 2 चीज़ें होती हैं, दोनों को समझना ज़रूरी है। कमा से पहले जो जिक्र होगा वो मुशब्बा बिही होगा, कमा के बाद जो होगा वो मुशब्बा होगा। मतलब ये कि जिससे तशबीह दी जा रही है और जिसको तशबीह दी जा रही है, जिस तरह ये कहा जाए कि मेरा बेटा चांद जैसा है, तो मेरे बेटे को तशबीह दी जा रही है चांद से, तो चांद होगा मुशब्बा बिही और बेटा होगा मुशब्बा। अब आप इस आयत मुबारक को समझिए कि जिस तरह तुम्हारे दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काबतुल्लाह आया, हरम पाक आया, मस्जिद हराम आई, बैतुल्लाह शरीफ आया, बैतुल्लाह की तरफ तुमने चेहरे फेर लिए, कमा, बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए, इसके माना है जैसे, जिस तरह, उसी तरह। तो किसी चीज़ को दूसरी के साथ जब तशबीह देनी हो तो कमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम इस बहस को और आसान करते हैं।
کما کی ایک مثال لیتے ہیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے کما کی مثالوں سے، اور یہ تقریباً 176 مرتبہ قرآن حکیم میں کما کا لفظ اور کلمہ آیا ہے مثال دینے کے لیے۔ کما کی آج ماہ رمضان سے مطابقت رکھتے ہوئے ایک پیاری سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے، کما، اس کما کو غور کیجئے، کما سے پہلے ایک بات ہے اور کما کے بعد ایک بات ہے۔ پچھلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، کما سے پہلے ایک بات ہے اور کما کے بعد دوسری بات ہے، تشبیہ دینے کے لیے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کما نے آگے پیچھے کے کلمے کے بیچ میں جس جگہ پر اس کو لایا جاتا ہے، کما اس مثال کو متحقق کر دیتا ہے، اور بات کسی کند ذہن کو اور ہلکے سے سمجھ رکھنے والے کو بھی آ جاتی ہے کہ مثال دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس مثال کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، اب کما سے پہلے کا کیا ذکر ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے، جیسے چہرے ہر طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف موڑے، کما ارسلنا فیکم رسولا، ویسے ہی اپنے چہرے اب ہر طرف سے رسول اللہ کی طرف پھیر لو۔ پہلے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرے تھے، کما بالکل اسی طرح کعبۃ اللہ کی مثال دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنا رسول بھی تمہارے درمیان کعبہ کی طرح بھیج دیا، جس طرح اپنے رخ ہر طرف سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کیے، ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ حکم دیا اللہ پاک نے، بالکل اسی طرح اب اپنے چہرے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر لو۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ پاک اتحاد امت کا پیغام دے رہا ہے کہ جسموں کا کعبہ، کما یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ذکر جسموں کے کعبے کا ہوا، اور کما یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ اس کے بعد یہاں پر روحوں کے کعبے کا ذکر ہوا۔ کما جو ہے سمت نماز کو متعین کر رہا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ پھیرو کیونکہ وہ سمت نماز ہے، اور رسول اللہ کی طرف منہ پھیر لو کیونکہ وہ سمت ایمان ہے۔ کعبہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ایمان کا مرکز ہے۔ کعبہ اتحاد امت کی پہچان ہے کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اتحاد امت کی پہچان ہے۔ کعبہ سب مسلکوں کا ہے، کسی ایک مسلک یا فرقے کا نہیں، بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ کی ذات بھی تم سب کی ہے، کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کا آپ ہی مرکز و منبع و ماوا ہے۔ پھر فرمایا کہ تحویل کعبہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور تحویل کعبہ کی طرح رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرے پھیر لینا اور جڑ جانا ان کے ساتھ، اتباع رسول بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جب تحویل قبلہ کا یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا حدیث مبارکہ میں تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت آپ نے پڑھائی تھیں، 2 رکعت کے بعد اللہ پاک نے فول وجہک کا حکم فرما دیا 5 مرتبہ اکٹھا ہی کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمازی آپ کے پیچھے تھے، آپ آگے کھڑے تھے، آپ نے اپنا رخ مبارک گھما کر نمازیوں کی طرف کر لیا۔ بالکل یہ سمت اور فاصلے کو سمجھیں آپ کہ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، جب حکم آیا تو آپ نے چہرہ جب مسجد حرام کی طرف کیا تو اب آپ کا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف ہو گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن پاک کی آیت تو ابھی آئے نہیں، اللہ کا کوئی حکم تو ابھی آیا نہیں، اگر وہی آئی بھی ہے تو ہمیں بتائی نہیں گئی، کسی نے یہ نہیں سوچا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہونا تھا، کون کعبہ والا ہے جو قبلہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور کون قبلہ کو چھوڑ کر ذات مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ایمان کا، اگر کوئی اس میں فیل ہو جاتا تقویٰ میں، امتحان میں، تو پھر وہ نہ کعبے والا رہتا، نہ قبلہ والا رہتا، نہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا رہتا۔ تو جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ جو تھے صفوں کی صفیں جو تھیں وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہوئے آہستہ 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 گھوم کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئیں۔ کوئی ایک بھی صحابی نہیں رہا جس کا منہ اس وقت پہلے قبلے کی طرف ہو، کیونکہ جدھر آپ کا چہرہ دیکھ لیا سب آپ کے پیچھے گھوم گئے۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، اگر کوئی اس وقت اپنے پہلے قبلے کو جوڑا رکھتا، قبلے کے ساتھ جڑ جاتا اور ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لیُضِیَّ ایمانکم، ان کا ایمان ضائع ہو جانا تھا،
اور اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہی تو اللہ پاک نے یہ واقعہ نماز کے دوران نازل فرمایا اور اس کا حکم فرمایا۔ تو حاضرین گرامی قدر، آج کے اس مختصر سے پیغام میں ہم نے قرآن حکیم کے ایک حرف کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن حکیم کا ایک حرف بھی اگر سمجھ آ جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ علم و بس کریو یار سانو اکو الف درکار۔ اگر قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ آ جائے، جس سے مسئلہ سمجھ آ جائے ہمیں، تو امت کی یہ سب تفریقے ختم ہو جائیں، یہ سب تقسیم ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ پاک نے واضح طور پر یہ حکم فرما دیا کہ جس طرح میں نے تمہارے درمیان کعبہ کو بھیجا، تم سب نے چہرے ادھر کر لیے، بالکل اسی طرح تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب جیسے کعبہ کی طرف منہ کیے تھے، 5 مرتبہ میرا حکم آیا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر لو کر لو کر لو، اب میں کہتا ہوں کہ بالکل اسی طرح تو میں نے رسول بھیجا ہے۔ لہٰذا تم کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مشرب سے ہو، کسی بھی فقہ سے ہو، امت کے کسی بھی فرقے سے ہو، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ کون کعبہ والے ہیں، قبلہ والے، اور کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور ہیں، جو محمد ہیں، فرق بین الناس، یہ لوگوں کو درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ تو گویا حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نہ ذات پات کا فرق ہے، نہ عقیدے اعمال کا فرق ہے، نہ حسب نسب کا فرق ہے۔ اگر لوگوں کے درمیان کوئی فرق ہے تو محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ اگر ان کی ذات مبارک سے جڑ جائیں گے، یہ پیغام خود قرآن پاک کے اس ایک حرف سے سمجھ آ جائے گا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کا آغاز لفظ کل سے کیوں کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے، دوبارہ دیکھیے کہ آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے حبیب مقرب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کر لوگے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ مگر یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا، اس کا آغاز میں نے آپ کی زبان اقدس سے کل سے کیوں کروایا تھا؟ اس لیے کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا لوگوں کو کہ تحویل قبلہ تو دراصل باہر کی بات ہے، یہاں اندر ایمان کی تحویل کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کا رخ بھی اسی طرف کر لو۔ کل کو اس حکمت کے تحت لایا گیا تھا۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ کی زبان اقدس سے اس کا اعلان اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ ہی تو ان کے ایمان کا مرکز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح سمتوں کے لیے، نماز کے لیے کعبہ دیا، اسی طرح ہمارے ایمان کی سمت کو بھی درست فرما دے اور ہمارے ایمان اور روحوں کا رخ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔